بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیج نمبر 25 ہے، آیت نمبر 30۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ بے شک میں زمین میں ایک جانشین بنانے والا ہوں، قالوا، تو انہوں نے کہا یعنی فرشتوں نے جواب دیا، أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، تو انہوں نے کہا کہ کیا اس کو تو زمین میں خلیفہ بنائے گا جو اس میں فساد کرے گا اور بہت سے خون بہائے گا۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم تیری تعریف کے ساتھ ہر عیب سے تیرا پاک ہونا بیان کرتے ہیں۔ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، تو اللہ رب العزت نے فرمایا بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور آدم علیہ السلام کو سب کے سب نام سکھلا دیے گئے۔ ثم عرضهم علی الملائکہ، پھر اللہ رب العزت نے ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا۔ فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین، پھر فرمایا اللہ رب العزت نے ان فرشتوں سے مجھے ان کے نام بتلاؤ اگر تم سچے ہو۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، فرشتوں نے کہا اللہ رب العزت آپ پاک ہیں، ہمیں کچھ علم نہیں مگر وہی جو آپ نے ہمیں عطا کیا یا ہمیں سکھایا، بے شک تو ہی سب کچھ جاننے والا ہے، کمال حکمت والا ہے۔ قال یا آدم، اللہ رب العزت نے فرمایا اے آدم، انبئہم باسمائہم، ان کے نام یعنی ان چیزوں کے نام ان کو بتاؤ۔ فلما انبأہم باسمائہم، تو جب آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام بتلا دیے، قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ میں زمین اور آسمان کی تمام پوشیدہ چیزوں کو جاننے والا ہوں۔ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں وہ جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے انسان کے اس دنیا میں آنے کا مقصد بیان فرمایا کہ انسان کو اللہ رب العزت نے اس دنیا میں آخر کیوں بھیجا۔ ہماری کالج یونیورسٹیز کے اندر یہ نظریہ پڑھایا جاتا ہے کہ ڈارون کا نظریہ ہے، انسان کی تخلیق اللہ رب العزت نے نہیں کی بلکہ انسان تو ایک بندر کی شکل میں تھا، اسی سے انسان بنا، جبکہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں صراحتاً فرما دیا کہ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، اور پھر فرمایا اس کے اندر میں نے اپنی روح کو پھونکا۔ یعنی جو نظریہ ہمارے کالج اور یونیورسٹیز کے اندر پڑھایا جا رہا ہے وہ نظریہ ایک سائنسدان کا نظریہ ہے، اور اس کے مقابلے میں اللہ رب العزت نے جو ہمیں نظریہ دیا ہے کہ میں نے انسان کو، آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، اور یہاں پر اس کا مقصد بیان فرمایا کہ زمین میں میں نے اس کو جانشین بنا کر بھیجا، خلیفہ بنا کر بھیجا ہے، اور خلیفہ اللہ رب العزت کے احکامات کو نافذ کرنے کے لحاظ سے ہے، یا انسان نسل در نسل اپنے بڑوں کا جانشین بنتا ہے۔ اللہ رب العزت نے جب فرشتوں کو یہ بات بتلائی تو فرشتوں نے یہ بات کہی اللہ ہم آپ کی تسبیح بھی بیان کر رہے ہیں، ہم آپ کی تقدیس بھی بیان کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ تسبیح کا مطلب کہ اللہ رب العزت کی تعریف کرنا، اور تقدیس کا مطلب اللہ رب العزت کی جو اللہ رب العزت کے ساتھ بری چیزوں کو شامل کرتے ہیں ان کی نفی کرنا، کہ اللہ رب العزت کی ذات ان چیزوں سے پاک ہے۔ فرشتوں نے کہا اللہ ہم آپ کی عبادت کر رہے ہیں، آپ نے آخر اس بندے کو نازل کر کے یا انسانوں کو پیدا کرنے کا اصل مقصد کیا ہے؟ یہ تو جا کے زمین میں فساد بھی برپا کریں گے، یہ خون بھی بہائیں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جو چیز میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اس کی ایک تفسیر تو علماء نے یہ بھی لکھی ہے کہ فرشتوں کے پاس برائی کرنے کی طاقت نہیں ہے، ان کے پاس اللہ رب العزت کی نافرمانی کی طاقت نہیں ہے،
ان کو جو اللہ رب العزت حکم دے دیں اس کی وہ نافرمانی نہیں کر سکتے، جبکہ انسان اللہ رب العزت نے اس کو یہ طاقت دی ہے اس کی آزمائش کے لیے کہ میری ہمت ہے، میں چاہوں تو میں نماز پڑھوں، نہ چاہوں تو نہ نماز پڑھوں۔ یہ اللہ رب العزت نے ہماری آزمائش کی ہے، اور یہی آزمائش ابراہیم علیہ السلام کی بھی کی تھی کہ بڑھاپے میں جا کر اللہ رب العزت نے بیٹا دیا، اللہ سے مانگ مانگ کر بیٹا لیا، بیٹا جوان ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو امید ہوئی کہ شاید اب یہ میرا جانشین بنے گا، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میری خدمت کرے گا۔ اللہ رب العزت نے آزمایا کہ اپنے بیٹے کی گردن پر چھری پھیر دو۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو فرشتوں کے اندر پائی نہیں جاتی۔ ان کو کیا پتا کہ بچے کی، بیٹے کی، بیٹی کی محبت کیا ہے، اولاد کیا چیز ہے، فرشتوں کے ہاں اس کا تصور نہیں ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے فرمایا، اور پھر اللہ رب العزت نے ساری چیزوں کے نام جو اس وقت کی تھی آدم علیہ السلام کو سکھلا دی، اور پھر فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور انہیں سمجھایا کہ صرف اللہ کی عبادت کر لینا اصل کام نہیں ہے، اصل کام لوگوں کی تبلیغ بھی کرنا ہے۔ فرشتوں کا کام صرف اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ آج میرا اور آپ کا کام صرف مسجد میں آ کے نماز پڑھنا نہیں ہے۔ امت جس گمراہی کی طرف جا رہی ہے، ہم سب کا فریضہ بنتا ہے ہم نیکی کے کاموں میں دوسروں کی مدد کریں، لوگوں کو برائی سے روکیں۔ صرف اللہ کی تسبیح بیان کرنا، اللہ اللہ کرنا، یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ تو فرشتوں کا کام ہے۔ انسانوں کو اللہ رب العزت نے اسی لیے پیدا کیا اور فرمایا کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو، لوگوں کو نیکی کا حکم بھی دیتے ہو، برائی سے روکتے بھی ہو۔ لیکن آج ہم ہر شخص یہی بات کہتا نظر آتا ہے، کوئی غلط کام بھی کرے ہم اس کو سمجھاتے نہیں ہیں، یہ اس نے اپنا حساب دینا ہے، میں نے اپنا حساب دینا ہے۔ نہیں، اگر یہی بات آپ علیہ السلام سوچ لیتے تو شاید میں اور آپ آج مسلمان ہی نہ ہوتے۔ آپ علیہ السلام تکالیف کو برداشت کرتے، لیکن لوگوں کو جا کے دین کی تبلیغ دیا کرتے تھے، دین کی تبلیغ کرتے۔ آج میرا اور آپ کا فریضہ بھی اللہ رب العزت نے جو جانشین بنایا ہے وہ یہی ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے احکامات لوگوں تک پہنچائیں، خود نہیں پہنچا سکتے ان لوگوں کی مدد کریں جو یہ کام کر رہے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق کا مقصد بیان فرمایا، اور یہاں پر ایک مثال بھی اللہ رب العزت نے یہ مثال بھی دی کہ صرف جیسے ایک ورک شاپ میں اسی کو کام ملتا ہے جو اس چیزوں کے جاننے والا ہے۔ میں کہیں کام کرنے جاؤں، مجھ سے وہ سوالات کریں گے کہ جو کام کرنے آئے ہو اس کا پتہ بھی ہے نہیں۔ فرشتوں کو ان چیزوں کا نہیں پتہ۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے دنیا کا علم دیا کہ جاؤ دنیا کا علم سیکھ کر پھر لوگوں کی خدمت کرو، پھر دین کی طرف لے کر آؤ۔ میرے اور آپ کے لیے بھی یہی ضروری ہے، پہلے دین کا علم سیکھیں، وہ سیکھنے کے بعد لوگوں تک پہنچائیں۔ یہ اللہ رب العزت نے ان باتوں پر ہمیں حکم دیا ہے، اور ابراہیم اور آدم علیہ السلام کے ذریعے ہمیں اس چیز کی طرف رہنمائی کی ہے، اور فرمایا کہ غیب کا علم صرف میرے پاس ہے۔ فرشتے اللہ رب العزت کے مقرب ہیں، ہر وقت اللہ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں، لیکن فرشتوں کو بھی اللہ رب العزت نے غیب کا علم نہیں دیا۔ آج میں اور آپ اپنے بابوں کے پاس جاتے ہیں، اپنی قسمت معلوم کرتے ہیں، ان سے مستقبل کی باتیں پوچھتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک آج کے باب فقیر بے شک وہ خود نیک ہوں، لیکن ہم ان سے جا کے غیب کی باتیں پوچھتے ہیں تو کہ نعوذ باللہ من ذالک وہ آپ علیہ السلام سے عظمت والے تھے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ فرماتی ہیں جو شخص یہ بات کہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم رکھتے تھے، اس نے جھوٹ بولا۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں بیان کر رہے ہیں کہ غیب کا علم صرف اللہ رب العزت کے پاس ہے، اور قرآن کریم میں آگے جا کر آپ علیہ السلام نے بھی بیان فرمایا، اللہ رب العزت نے کہا آقا آپ خود کہہ دیجئے اگر میں غیب کا علم رکھتا ہوتا اپنے لیے میں بہت سی بلائیاں، بہت سی اچھے کام اپنے لیے سمیٹ لیتا، اور مجھے کبھی تکلیف یا کبھی دکھ نہ ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اٹھا کر دیکھیں، کس قدر تکالیف آپ کے زندگی مبارک میں آئی، آپ کے راستے میں آئی۔ اگر آپ غیب کا علم رکھتے تو کیا آپ علیہ السلام کو کوئی دکھ آ سکتا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری لمحات میں ہیں، فرما رہے ہیں جو یہودی عورت نے کھانے کے اندر زہر دیا تھا، آج اس کی تکلیف میں محسوس کر رہا ہوں۔
آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کی گئی، ایک یہودی عورت نے دعوت کی، کھانے کے اندر زہر ملا دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ زہر والا لقمہ اپنے منہ میں ڈال لیا، ایک صحابی پاس بیٹھے ہیں، انہوں نے وہ کھانا کھا لیا، وہ شہید ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتلا دیا گیا کہ اس کھانے کے اندر زہر ہے۔ اب ذرا تصور کریں کہ ایک منٹ کے لیے سوچیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب رکھتے تھے، تو سوچیں وہ صحابی کا کھانا کھانا زہر والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، آپ نے ان کو بھی نہیں بتلایا، آپ نے خود بھی وہ کھانا تناول فرمایا، اپنے منہ مبارک میں وہ لقمہ رکھا، لیکن آپ کو وحی ہو گئی تو کیا نعوذ باللہ من ذالک آپ نے جان بوجھ کر وہ زہر والا کھانا کھایا؟ کس قدر بڑی تہمتیں نعوذ باللہ من ذالک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر لگ جائیں گی اگر میں یہ عقیدہ رکھ لوں کہ آپ غیب کا علم رکھتے تھے۔ آگے جا کر جہاں جہاں اللہ رب العزت اس کے بارے میں بیان فرمائیں گے ہم وہاں مختصر اس کی وضاحت بھی کریں گے۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا قال یا آدم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا اسجدوا لآدم، تم سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، الا فسجدوا، تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، ابا واستکبر، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے یہاں ذکر کیا ابلیس کا۔ ابلیس بذات خود کوئی فرشتہ نہیں تھا بلکہ وہ جن تھا، لیکن اللہ رب العزت کی عبادت اس قدر زیادہ کرتا کہ اللہ رب العزت نے ان کو فرشتوں کے ساتھ میں شامل کر دیا۔ لیکن اتنی تہجد گزار اور نیک ہونے کے باوجود ایک سجدے کا اس نے انکار کیا، اللہ رب العزت نے فرمایا وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اس نے تکبر کیا، تو سوچیں ابلیس اگر تکبر کرے عبادت کرنے کے باوجود، اس کا انجام اللہ رب العزت نے جہنم میں رکھا ہے۔ آج میں عبادت بھی اس قدر نہ کروں اور تکبر بھی کروں اور اپنے آپ کو مطمئن کروں کہ میں تو جنتی ہوں۔ کبھی میرے سامنے سیلف ریسپیکٹ آ جاتی ہے، اپنی عزت کو بچانے کے لیے میں تکبر کرتا ہوں۔ کبھی میں یہ بات کہتا ہوں کہ میرے سامنے کون اونچی آواز میں بولنے والا ہے۔ اپنی بات کو حرف آخر سمجھ لینا اور دوسروں کو اپنے سے حقیر جاننا، یہ تکبر نہیں تو کیا ہے؟ یہ ہر شخص کے اندر تکبر کی بیماری آ چکی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا وہ جنت میں نہیں جا سکے گا۔ آج میں اور آپ، تکبر کی ایک علامت تو ہم سب کے اندر موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص تکبر کی وجہ سے اپنی شلوار ٹخنے سے نیچے رکھتا ہے، تکبر کی وجہ سے، اب انسان سوچے کہ میرے اندر تکبر تو نہیں ہے، تو آخر وجہ کیا ہے شلوار نیچے رکھنے کی؟ آپ نے فرمایا جو تکبر کی وجہ سے شلوار نیچے رکھتا ہے اس کے بارے میں کل بھی ہم نے سنا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کی طرف نظر کرم سے نہیں دیکھیں گے، اس کے گناہوں کو نہیں پاک کریں گے، اس کو جنت کا داخلہ نہیں نصیب کریں گے۔ رائی کے دانے کے برابر تکبر بھی ہوا، ہمارے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اپنے اندر عاجزی پیدا کیجئے۔ کوئی چھوٹا، کوئی ہم سے علم میں مال میں کمتر بھی ہو، ہمارے سامنے کوئی بات کر جائے، اپنے اندر اتنا حوصلہ پیدا کیجئے کہ اس کی بات کو سن لیا جائے، برداشت کر لیا جائے۔ درگزر سے کام لینا یہ اللہ والوں کی نشانی ہے، تکبر سے کام لینا یہ ابلیس کی نشانی ہے۔ اللہ رب العزت نے آگے فرمایا وَقُلْنَا يَا آدم، ہم نے کہا اے آدم اسکن، آپ رہیں، انت وزوجک الجنہ، آپ اور آپ کی بیوی جنت میں رہو، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور تم دونوں اس میں سے کھلا کھاؤ جہاں سے تمہارا جی چاہے یا جہاں سے چاہو، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اور تم دونوں اس درخت کے پاس نہ جانا، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، وگرنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، تو شیطان نے ان دونوں کو پھسلا دیا، فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، تو پس انہیں اس سے نکلوا دیا جس میں وہ دونوں تھے۔ وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا، اِهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، ہم نے کہا اتر جاؤ، تمہارا بعض کا دشمن ہے۔
وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ٹھہرنا ہے اور فائدہ اٹھانا ہے۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ، پھر آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے۔ فَتَابَ عَلَيْهِ، تو اس نے اس کی توبہ قبول کر لی، یعنی اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کر لی۔ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک وہی ہے جو بہت توبہ قبول کرنے والا ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے کہا سب کے سب ادھر سے اتر جاؤ۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے واقعی کوئی ہدایت آ جائے، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو جس نے میری ہدایت کی پیروی کی سو نہ اس پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا، اولئک اصحاب النار، تو یہی وہ لوگ ہیں آگ والے، ہم فیہا خالدون، اس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر ایک اصول بیان فرما دیا کہ جو چیز گناہ کی طرف لے جانے والی ہے اس چیز سے بھی روکا، جیسے اس درخت کے پاس جانے سے روک دیا کہ اس درخت کے پاس نہیں جانا، اصل مقصود اس درخت کا پھل نہ کھانا تھا۔ قرآن کریم میں فرمایا لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جاؤ، یہ نہیں فرمایا زنا نہ کرو، بلکہ اس کے پاس جانے سے روک دیا تاکہ انسان کے دل میں خواہش جذبات بھی پیدا نہ ہوں۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے فرمایا کہ معبود باطلہ کو گالی گلوچ نہ کرو، ان کو برا بلا نہ کہو۔ حالانکہ انسان اگر سوچے جو اللہ رب العزت کے مقابلے میں معبود ہیں، جن کی لوگ پوجا کرتے ہیں، ان کو برا بلا کہنا کوئی بری بات تو نہیں ہے، لیکن اس کا اثر یہ ہوگا کہ وہ اللہ رب العزت کی ذات کو برا بلا کہنے لگ جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے اس لیے اس چیز سے بھی منع فرما دیا۔ یہاں بھی فرمایا کہ درخت کے پاس نہیں جانا، لیکن شیطان نے وسوسے پیدا کیے، وسوسوں کے بعد آپ اس کی باتوں میں آ گئے، آپ نے اس درخت کا پھل کھا لیا۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اب جنت سے چلے جاؤ، دنیا میں چلے جاؤ، اور فرمایا کہ میری طرف سے اگر کوئی ہدایت آ گئی، ہدایت کو جس نے قبول کر لیا پھر اس پہ کوئی خوف نہیں ہوگا۔ یہ ہمارے لیے اور آپ کے لیے، ہم سب کے لیے پیغام ہے کہ جو جنت میں جانا چاہتا ہے، یہاں اللہ رب العزت نے راستہ بیان کر دیا۔ اللہ کی طرف سے ہدایت جو آتی ہے اس کو قبول کرتے چلے جاؤ، جنت میں راستہ ہمارے لیے آسان ہو جائے گا، نہ خوف ہوگا نہ کوئی پریشانی ہوگی، اور ہمارے لیے ہدایت کا راستہ وہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ فرمایا وہی راستہ راہ راست والا ہے جس پہ میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنا ہے جو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے ہدایت کے لیے بیان فرمائی ہے۔ اور فرمایا پھر اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول کر لیا۔ توبہ کی قبول کی 3 شرائط ہیں۔ ایک شرط یہ ہے کہ انسان جب گناہ کر لے، گناہ کرنے کے بعد اس کو ندامت ہونی چاہیے، شرمندگی ہونی چاہیے، احساس ہو کہ میں غلط کام کر چکا ہوں۔ نمبر 2، انسان جو گناہ کرے اس سے نفرت کا اظہار کرے کہ اس گناہ کی وجہ سے میں اللہ سے دور ہو گیا ہوں، میں دین سے دور چلا گیا ہوں۔ اور تیسرا، وہ یہ عزم کرے کہ آج کے بعد میں یہ گناہ نہیں کروں گا۔ یہ نہیں کہ یہاں سے انسان گناہ بھی کرتا چلا جائے، اس کو احساس بھی نہ ہو، وہ یہ عزم بھی نہ کرے کہ آئندہ نہیں کرنا۔ ہاں، انسان عزم بھی کرے، انسان پریشان بھی ہو، ندامت کا اظہار بھی کرے، گناہ سے نفرت بھی کرے، پھر بھی انسان سے گناہ ہو جائے تو اللہ رب العزت سے پھر معافی مانگے، پھر اللہ رب العزت معاف کرنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، کہا آقا اگر انسان گناہ کرے، گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لے تو فرمایا اس کا گناہ معاف کر دیا جاتا ہے۔ کہا وہ پھر گناہ وہی کرتا ہے، پھر معافی مانگتا ہے، فرمایا پھر اللہ رب العزت معاف کر دیتے ہیں۔ صحابہ پوچھتے چلے کہ اللہ آقا کتنی دفعہ معاف کیا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو، تم اللہ رب العزت سے گناہ کر کے تھک جاؤ گے، معافی مانگتے تمہیں شرم آئے گی، لیکن اللہ رب العزت کو کبھی شرم نہیں آئے گی۔ جب تک سانس باقی ہیں تم اللہ سے معافی مانگتے چلے جاؤ، اللہ رب العزت معاف کرتے چلے جائیں گے۔ یہاں پر الحمدللہ ہمارا چوتھا رکوع بھی مکمل ہو چکا ہے۔ اس رکوع میں کرنے والے کام 4 ہیں۔
اس رکوع میں پہلا کرنے والا کام یہ ہے کہ انسان اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کرے، یا اس طرح لکھ لیں اللہ کی حمد بیان کی جائے تسبیح کے ساتھ۔ اللہ کی حمد بیان کی جائے تسبیح کے ساتھ۔ نمبر 2، اللہ رب العزت کی پاکی بیان کی جائے۔ اللہ کی پاکیزگی بیان کی جائے۔ نمبر 3، گناہ ہونے پر اللہ رب العزت کے ہاں توبہ کرنا۔ نمبر 4، اللہ رب العزت کی طرف سے جو رہنمائی ملے اس کی پیروی کرنا۔ اللہ کی رہنمائی کی پیروی کرنا۔ اس رکوع میں رکنے والے کام 6 ہیں۔ زمین میں فساد پھیلانا، نمبر 2، خون بہانا، فساد پھیلانا، زمین میں فساد برپا کرنا۔ نمبر 2، خون بہانا۔ نمبر 3، حق بات کا انکار کرنا، کہ صحیح بات ہم تک پہنچ جائے پھر بھی اس کا انکار کرنا۔ نمبر 4، تکبر کرنا۔ حق بات کا انکار کرنا۔ نمبر 4، تکبر کرنا۔ نمبر 5، ظالموں میں سے نہ ہونا، یعنی وہ کام جن کے کرنے پر اللہ رب العزت نے کہا کہ یہ ظلم ہے، ان کاموں سے بچنا، برائی کے کاموں سے بچنا۔ نمبر 6، اللہ رب العزت کے احکامات کو جھٹلانا۔ اس رکوع میں کرنے والے 4 کام تھے کہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنا یا اللہ کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرنا۔ نمبر 2، اللہ کی پاکی بیان کرنا۔ نمبر 3، توبہ کرنا گناہ کرنے کے بعد۔ نمبر 4، اللہ کی رہنمائی کی پیروی کرنا۔ رکنے والے کام: نمبر 1، فساد برپا کرنا۔ نمبر 2، خون بہانا۔ نمبر 3، حق بات کا انکار کرنا۔ نمبر 4، تکبر کرنا۔ نمبر 5، ظالموں میں سے نہ ہونا، یعنی گناہ نہ کرنا۔ نمبر 6، اللہ کے احکامات کو جھٹلانا۔ یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کی اولاد، اذکروا، تم یاد کرو، نعمتی التی انعمت علیکم، میری ان نعمتوں کو جو میں نے تم پر انعام کیا۔ وَأَوْفُوا بِعَہْدِی، میرے عہد کو پورا کرو۔ اوفی بعہدکم، میں بھی تمہارا عہد پورا کروں گا۔ وَإِيَّایَ فَارْہَبُونِ، اور صرف مجھ سے ہی ڈرو۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے اوپر کیے گئے انعامات کا تذکرہ کیا کہ اے بنی اسرائیل، اس عہد کو یاد کرو جو تم نے میرے ساتھ کیا تھا۔ وہ عہد یہ تھا جو اللہ رب العزت نے آگے جا کے سورۃ المائدہ میں بیان فرمایا۔ اے یہودیوں کی جماعت، اے بنی اسرائیل، تم نے نماز پڑھنی ہے، زکوٰۃ دینی ہے، اللہ رب العزت کے رسولوں پر ایمان لانا ہے، ان کی مدد کرنی ہے، اللہ رب العزت کے راستے میں صدقہ کرنا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ 4 کام تم کر لو، میرا تم سے وعدہ یہ ہے کہ میری مدد بھی تمہیں ملے گی، میں تمہارے گناہوں کو بھی معاف کروں گا، تمہیں جنت میں بھی داخلہ نصیب فرماؤں گا۔ یہ عہد ان کے ساتھ بھی تھا اور ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم نے نماز پڑھنی ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد کرنی ہے۔ گویا کہ اب انبیاء علیہ السلام موجود نہیں ہیں، لیکن جو دین کا کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ مد معاون بنیں، ان کا تعاون کریں، دین کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ یہ گویا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ان کی تعلیمات کی مدد کرنا ہے، اللہ رب العزت کے راستے میں صدقہ کرنا ہے،
یہ 4 کام ہم کریں گے، اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنی مدد ہمارے ساتھ شامل حال رکھیں گے۔ ہم دنیا کا کوئی بھی کام کریں گے، اللہ رب العزت کی مدد ہمیں حاصل ہوگی۔ اور فرمایا میں تمہارے گناہوں کو بھی معاف کروں گا، جنت کا مہمان بھی بنا دوں گا۔ آج ہم دیکھیں، ہم نے نماز بھی الحمدللہ ادا کی ہوگی، زکوٰۃ بھی انشاءاللہ امید ہے جو احباب صاحب حیثیت ہیں وہ ادا کرتے ہوں گے۔ ہم نیک لوگوں کی مدد کرنا یا دین کے کام کے لیے الحمدللہ ہم سب جمع ہیں۔ ایک بات رہ گئی کہ اللہ رب العزت کے راستے میں صدقہ کرنا۔ یہ آج ہم اپنے استاد محترم کی اس بات کو دہراتے ہیں۔ ہمارے استاد جی جب حدیث پڑھایا کرتے، کوئی بھی حدیث ایسی ہوتی کہ روزے کے بارے میں ہوتی یا صدقے کے بارے میں ہوتی، وہ کہتے آج اس پر عمل کریں گے۔ ہم نے حدیث پڑھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کا روزہ رکھتے تھے، استاد جی نے پوری کلاس کو سوموار کا روزہ رکھوایا۔ کوئی صدقے کی حدیث آتی، استاد جی صدقہ خود بھی کرتے، لوگوں کو بھی ترغیب دلاتے کہ آج ساری کلاس صدقہ کرے گی۔ میں نے پہلے دن دیکھا تھا یہاں صدقہ باکس ایک موجود ہے۔ آج ہم جاتے ہوئے سب لوگ اپنی حیثیت کے مطابق بے شک 10 روپے ہوں صدقہ کریں گے، کیونکہ 3 کام تو ہم کر رہے ہیں، 4تھا کام بھی کریں گے۔ پھر اللہ رب العزت سے ہم دعا کریں گے کہ اللہ رب العزت ہمارے تمام کام کو آسان کر دے، ہمارے گناہوں کو بھی معاف کر دے اور جنت میں داخلہ بھی نصیب فرما دے۔ جاتے ہوئے سارے احباب اپنی دل خوشی کے ساتھ جتنا چاہیں کرنا چاہیں وہ صدقہ باکس کے اندر ڈال دیں، نہ کسی کو پتہ لگے گا کس نے کتنا دیا یا کس نے نہیں دیا، لیکن اللہ رب العزت ہمارے صدقے کو قبول فرمائے۔ وَآمِنُوا، اور اس پر ایمان لاؤ، بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور اس پر ایمان لاؤ جو میں نے اتارا، جو تصدیق کرنے والی ہے جو تمہارے پاس ہے۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور تم سب سے پہلے اس سے کفر کرنے والے نہ بنو۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور میری آیات کے بدلے تھوڑی قیمت مت لو اور صرف مجھ ہی سے ڈرو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط نہ کرو۔ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور حق کو نہ چھپاؤ۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور حالانکہ تم جاننے والے ہو۔ یہاں پر اللہ رب العزت یہودیوں کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ وہ علم بھی رکھنے کے باوجود اگر کفر کریں گے تو گویا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے والے پہلا وہ گروہ بن جائے گا جو علم رکھنے کے باوجود کفر کرنے والے ہیں۔ کیونکہ مشرکین مکہ کو علم نہیں تھا، وہ لا علم تھے، لیکن یہودیوں کو علم بھی ہے۔ ان کی کتاب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائل بھی موجود ہیں، آپ کی سیرت موجود ہے، وہ جاننے کے بعد انکار کرنے والے ہیں۔ اور فرمایا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق کو خلط ملط نہ کرو۔ حق جاننے کے باوجود اگر انسان اس پر عمل نہ کرے یا لوگوں کو اس کے بارے میں نہ بتلائے تو یہ انسان کے یہودی ہونے کی علامت ہے۔ یہودیوں والی صفات اس شخص کے اندر پائی جائیں گی۔ آج ہم دیکھیں، ہمیں دین کا علم بھی ہوتا ہے لیکن ہم اس کے مطابق عمل نہیں کرتے، بلکہ ہیلے تلاش کرتے ہیں کہ شاید اس کا یہ مطلب ہو، شاید اس کا یہ مطلب ہو۔ ہم علم رکھنے کے باوجود اس پر عمل نہیں کرتے، حق کو خلط ملط کرنے لگ جاتے ہیں۔ اس چیز سے ہمیں بچنا چاہیے۔ آگے فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ یعنی اللہ رب العزت نے نماز ادا کرنے کا ذکر کیا، پھر زکوٰۃ دینے کا ذکر کیا، اور پھر دوبارہ نماز کے لیے با جماعت نماز پڑھنے کا حکم دیا کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ آج میں اور آپ فرض نماز کی اہمیت کو بھول چکے ہیں۔ ہمارے نزدیک کوئی عذر بھی نہ ہو اور ہم پھر بھی نماز با جماعت نہیں پڑھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا دل کرتا ہے کہ نماز کا وقت ہو، میں کسی صحابی کو کہوں وہ اذان کہے، اقامت کہے، نماز کھڑی ہو جائے مسجد میں صحابہ کو ساتھ لوں، لکڑیوں کا گٹھرا لوں، لوگوں کے گھر میں جاؤں، جہاں جہاں پر گھر میں مرد موجود ہوں وہ مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آئے۔ فرمایا میرا دل کرتا ہے ان کے گھروں کو جلا کر رکھ دوں، لیکن میں صرف بچوں کی وجہ سے اور عورتوں کی وجہ سے ایسا نہیں کر رہا۔ اور آپ نے صحیح روایت میں فرمایا جو شخص بلا عذر
فرض نماز کو گھر میں پڑھتا ہے، فرمایا اس کی نماز قابل قبول نہیں ہے۔ آپ نے یہ روایات کو بیان کیا۔ ایک نبینا صحابی سیدنا عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس آئے، کہا آقا آپ تو مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو نہیں دیکھ سکتا، میں نبینا ہوں، میرا گھر بھی مسجد سے دور ہے، نمبر 3 مجھے مسجد میں لانے والا کوئی نہیں ہے، کیا میں گھر میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ نبینا بھی ہیں، گھر بھی مسجد سے دور ہے، مسجد میں لانے والا بھی کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا جاؤ آپ کے لیے رخصت ہے۔ وہ واپس نکلتے ہیں، ابھی مسجد سے نہیں نکلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ بلا لیا، کہا میرے صحابی واپس آؤ۔ کہا کیا گھر میں اذان کی آواز آتی ہے؟ فرمایا جی آتی ہے۔ کہا پھر تمہارے لیے اجازت نہیں کہ نماز تم گھر میں ادا کرو؟ صحابی پھر کہنے لگے آقا آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو نہیں دیکھ رہا، میرے راستے میں درخت بھی آتے ہیں، جھاڑیاں بھی آتی ہیں، جانور درندے بھی راستے میں ہیں، اور میں بوڑھا بھی ہوں، میری ہڈیاں بھی کمزور ہیں، کہ اب کوئی رخصت ہے؟ فرمایا اذان کی آواز گھر میں آتی ہے؟ کہا آتی ہے۔ کہا کوئی رخصت نہیں، مسجد میں آ کے نماز ادا کرنی ہے۔ 6 عذر ان کے پاس ہیں، نبینا ہے، مسجد سے گھر بھی دور ہے، راستے میں لانے والا بھی کوئی نہیں، راستے میں جانور بھی ہیں، جھاڑیاں بھی ہیں، اور بوڑھے بھی ہیں، تو پھر بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو رخصت نہیں دی۔ آج ہمارے راستے بھی کلیئر ہیں، لانے والا بھی موجود ہے، گھر بھی مسجد کے بالکل پاس ہے، روشنی بھی ہے، اندھیرا بھی نہیں ہے، ہم کون سا 7واں عذر قیامت والے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھیں گے کہ بحیثیت امتی ہونے کے میں فرض نماز گھر میں پڑھا کرتا تھا؟ کوئی 7واں عذر اگر ہمارے ذہن میں ہے تو شاید ہماری بخشش ہو جائے، اگر نہیں ہے تو پھر سوچئے اور اللہ رب العزت سے دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ہمیشہ ہمیں باجماعت نماز پڑھنے والا بنا دے۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب پڑھنے والے ہو یا کتاب پڑھتے ہو، تو کیا تم نہیں سمجھتے؟ یہودیوں کا یہ طرز عمل تھا کہ یہ لوگوں کو یہودیت کے بارے میں، تورات کے بارے میں تعلیمات دیتے کہ آپ تورات کے اوپر عمل کرو، اس کا درس بھی دیتے، لیکن اس کے اندر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا واقعہ ہے، اس کا جو حکم دیا جا رہا ہے، اس پر وہ خود بھی عمل نہیں کرتے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دے رہے ہو، خود اس چیز پر عمل نہیں کر رہے، کتاب بھی پڑھ رہے ہو۔ آج میں اور آپ اپنا جائزہ لیں، میں دوسرے کو کہتا ہوں گناہ نہیں کرنا، جھوٹ نہیں بولنا، فلاں فلاں گناہ نہیں کرنا، جبکہ میں تنہائی میں وہی گناہ خود کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ بیان فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، قیامت کے دن ایک شخص کو اللہ رب العزت آگ میں پھینکیں گے، آگ میں پھینکنے کے بعد اس کی انتڑیاں گل سڑ کر ایک سائڈ پہ پھینک دی جائیں گی، وہ اپنی انتڑیوں کے ارد گرد چکر لگائے گا۔ فرمایا جیسے گدھا چکی کے ارد گرد چکر لگاتا ہے، ویسی وہ انسان اپنی انتڑیوں کے بل چکر لگائے گا۔ جہنمی اس سے سوال کریں گے کہ تو لوگوں کو نیکی کا حکم نہیں دیتا تھا؟ کہے گا میں نیکی کا حکم دیتا تھا، برائی سے روکتا تھا، لیکن خود اس کے اوپر عمل نہیں کرتا تھا۔ آج ہم دوسروں کو نیکی کا حکم دیں اور اپنے آپ کو بھول جائیں۔ اس حدیث کو سامنے رکھ کر سوچئے ہمارا انجام کیا ہونے والا ہے۔ اللہ رب العزت جو بات ہم کہیں اس پر سب سے پہلے ہمیں خود عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد دیگر لوگ بھی ہماری اس بات سے فائدہ اٹھائیں تاکہ وہ بھی آگ سے بچ جائیں اور ہم بھی اللہ رب العزت کے ہاں سرخرو ہو جائیں۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یقیناً یہ بہت باری ہے لیکن عاجزی کرنے والوں پر نہیں ہے۔ یعنی نماز پڑھنا مشکل کام ہے، لیکن فرمایا عاجزی اختیار کرنے والے، اور جو اگلی آیت میں فرمایا الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو رَبِّهِمْ، جو یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ فرمایا ان لوگوں کے لیے نماز پڑھنا مشکل نہیں ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا، جب بھی کوئی پریشانی آتی آپ صبر سے کام لیتے اور نماز سے کام لیتے۔ کوئی خوشی کا موقع ہوتا پھر بھی آپ صبر سے کام لیتے اور اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے اور نماز پڑھتے۔ صبر تین قسم کا ہے۔ ایک تو یہ ہے میرے اوپر کوئی پریشانی آ گئی، کوئی تکلیف آ گئی تو پھر میں نے صبر کرنا ہے کہ وہ جو پریشانی ہے اس میں نے واویلا نہیں کرنا، اس کو میں نے اچھے طریقے سے برداشت کرنا ہے۔ ایک آپ کو پریشانی یہ صبر کی قسم یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے راستے میں نیکی کرنے لگے ہیں لیکن کرنے کے لیے آپ کو مشکلات کا سامنا ہے۔ نماز پڑھنے کا دل کر رہا ہے، مسجد میں آنے کا دل نہیں کر رہا، آپ مشقت برداشت کریں گے، آپ صبر سے کام لیں گے، اللہ رب العزت کی اطاعت کے لیے بھی آپ کو صبر کرنا پڑے گا۔ اور کبھی کبھار گناہ کرنے لگیں گے، گناہ کا دل بھی کر رہا ہوگا لیکن وہاں بھی آپ صبر سے کام لیں تو یہ اللہ رب العزت کی نافرمانی سے بچنے کے لیے صبر ہے۔ اور صبر یہ نہیں کہ انسان واویلا کر لے پھر اس کے بعد کہے میں نے صبر کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مدینہ میں تشریف فرما ہیں، قبرستان سے گزرتے ہیں، ایک عورت کو دیکھا کہ جس کا کوئی جوان بیٹا فوت ہوا تھا، وہ اس کی قبر پہ بیٹھی رو رہی ہے، واویلا کر رہی ہے۔ آپ نے فرمایا میری صحابیہ صبر سے کام لو، صبر کرنے والوں کو اللہ رب العزت اجر و ثواب سے نوازتے ہیں۔ اس کو نہیں پتا لگا یہ کہنے والا کون ہے، کہنے لگی آپ کے اوپر ایسی کوئی پریشانی آئے گی تو آپ کو پتا چلے گا۔ آپ نے بات کو سنا، اپنے گھر آ جاتے ہیں۔ لوگوں نے اس عورت کو بتلایا کہ جو کہنے والے تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ فوراً آپ کے گھر میں آتی ہے، کہا آقا مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ ہیں، میں اب صبر سے کام لیتی ہوں۔ فرمایا آپ صبر کرنے کا کیا فائدہ، صبر تو تکلیف کے شروع میں تھا، واویلا کرنے سے پہلے صبر کرنا تھا۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کوئی پریشانی، کوئی تکلیف، کوئی دکھ ہو تو واویلا کرنے سے پہلے ہی صبر کرنا چاہیے، پھر ہی اللہ رب العزت صبر کرنے والوں کو نوازتے ہیں۔ اور یہاں پر فرمایا نماز پڑھنا مشکل ہے، باری ہے، مگر جو اللہ رب العزت کی ذات پر یقین رکھتے ہیں، اللہ سے ملاقات کا یقین رکھتے ہیں، ان پر باری نہیں ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے مشکلات اتنی ہوتی ہیں، پریشانیاں اتنی ہوتی ہیں، کبھی نماز پڑھنے کا دل نہ کرے تو اپنی آخرت کو سامنے رکھیں، یہ سوچیں کہ میری آخرت میں میرا انجام کیا ہوگا۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز پڑھنے لگو تو یہ یقین کر کے پڑھو شاید یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے۔ ظہر کی نماز کا وقت ہے، پڑھنے کا دل نہیں کر رہا، تصور کریں کہ شاید یہ میری زندگی کی آخری نماز ہو، اگر میں نے نماز نہ پڑھی تو میرا انجام کیا ہوگا۔ اور اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ رب العزت سے ملاقات کی یقین رکھتا ہے، محبت کرتا ہے کہ اللہ رب العزت سے میں نے ملنا ہے، اللہ رب العزت بھی اس سے ملاقات کی امید رکھتے ہیں، اللہ رب العزت بھی خوش ہوتے ہیں کہ میں نے اپنے بندے سے ملنا ہے۔ اور اگر میں سوچوں کہ میں نے اللہ سے نہیں ملنا، اس کو ناپسند کروں، پھر اللہ رب العزت بھی مجھ سے ملاقات کرنے کو ناپسند کریں گے۔ اللہ سے ملنا تو ہے ہی، ملاقات تو ہونی ہے، حساب کتاب اللہ رب العزت کے سامنے پیش کرنا ہے۔ کیوں نہ ہم سوچیں، ہم دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنا دیدار نصیب فرمائے، اور دیدار بھی اللہ رب العزت اپنی رضا کے ساتھ نصیب کرے کہ ہمارے گناہوں کو بھی معاف کر دے۔ تو انسان جہاں پر دنیا میں رہتا ہے وہاں پر انسان یہ اللہ رب العزت سے دعا کرتا چلا جائے، اللہ اپنا دیدار بھی نصیب کرنا، اپنی ملاقات بھی نصیب کرنا، اللہ ہم آپ سے ملاقات کی خواہش رکھتے ہیں، پھر اللہ رب العزت بھی ہمارے ساتھ معاملات کو آسان کریں گے، اور اللہ رب العزت بھی اپنے بندے سے ملاقات کی خواہش رکھیں گے، اور جس سے اللہ رب العزت خواہش رکھ لیں یقیناً وہ شخص کامیاب ہو جائے گا۔ یہاں پر ہمارا الحمدللہ اگلا رکوع بھی مکمل ہو چکا ہے۔ رکوع نمبر 5 میں کرنے والے کام 6 ہیں۔ رکوع نمبر 5 میں پہلا کرنے والا کام یہ ہے کہ انسان اللہ رب العزت سے ملاقات کا یقین رکھے
اور خواہش کا اظہار کرے. اللہ سے ملاقات کا یقین رکھے اور خواہش کا اظہار کرے. نمبر 2 نماز قائم کرے. نمبر 3 زکوٰۃ ادا کرے. نمبر 4 قرآن کریم کی تلاوت کرے. نمبر 5 مصیبت کے وقت صبر اور نماز سے مدد حاصل کرے. قرآن کریم کی تلاوت کرے. نمبر 5 مصیبت کے وقت صبر اور نماز سے مدد حاصل کرے. نمبر 6 خشوع و خضوع اختیار کرے. رکنے کے کام بھی اللہ رب العزت نے اس رکوع میں 6 بیان فرمائے ہیں. نمبر 1 کفر کرنا. خشوع و خضوع اختیار کرے. جو اللہ رب العزت نے ادھر بھی بیان فرمایا الا علی الخاشعین، ڈرنے والوں پر. جو انسان عاجزی اختیار کرتا ہے، اللہ رب العزت سے ملاقات کے لیے ڈرتا ہے، اپنے اندر عاجزی پیدا کرتا ہے، لوگوں سے بھی ملنے میں عاجزی رکھتا ہے، کہ تواضع اختیار کرتا ہے. تواضع کا لفظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، تو وہ تواضع انکساری وہی کہ ان لوگوں سے ملنے کے لیے بھی تواضع اختیار کرے، اور جب اللہ رب العزت سے نماز پڑھے، قرآن کریم کی تلاوت کرے تو اپنے اندر خشوع کا جذبہ پیدا کرے، آیات کو پڑھ کے ڈرے، اس پر تدبر کرے، ان کو پڑھ کر جو جہنم کی آیات ہیں ان کو رونے کی کوشش کرے، کہ اللہ رب العزت سے پھر دعا کرے کہ اللہ ان چیزوں سے ہمیں بچا لے. یہ سب کچھ خشوع و خضوع کے اندر آ جائے گا. رکنے کے کام. نمبر 1 کفر کرنا. نمبر 2 حق کو باطل کے ساتھ ملانا. کفر کرنا. نمبر 2 حق کو باطل سے ملانا. نمبر 3 آیات کو یا قرآن تعلیمات کو تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالنا. نمبر 4 حق کو چھپانا. نمبر 5 عقل سے کام نہ لینا. نمبر 4 حق کو چھپانا. نمبر 5 عقل سے کام نہ لینا. نمبر 6 لوگوں کو نیکی کا حکم دینا اور خود بھول جانا. اس رکوع میں کرنے والے کل 6 کام ہیں. نمبر 1 اللہ رب العزت سے ملاقات کا یقین رکھنا اور خواہش کا اظہار کرنا. نمبر 2 نماز ادا کرنا. نمبر 3 زکوٰۃ ادا کرنا. نمبر 4 قرآن کریم کی تلاوت کرنا. نمبر 5 مصیبت کے وقت صبر اور نماز سے مدد حاصل کرنا. نمبر 6 خشوع و خضوع اختیار کرنا. رکنے کے کام. نمبر 1 کفر کرنا. نمبر 2 حق کو باطل سے ملانا. نمبر 3 آیات کو تھوڑی قیمت کے عوض بیچنا یا دین کو تھوڑی قیمت کے عوض بیچنا. نمبر 4 حق کو چھپانا. نمبر 5 عقل سے کام نہ لینا. نمبر 6 لوگوں کو نیکی کا حکم دینا اور خود بھول جانا. یہاں پر حق کو باطل سے ملانا یا حق کو چھپانا ہم اپنے اندر بھی دیکھیں کہ جہاں پر ہمیں پتہ ہو کہ لڑائی جھگڑا یہ ہے، عدالتوں میں کیا ہو رہا ہے، ایک وکیل کو پتہ ہے کہ وہ کام جھوٹا ہے، کیس جھوٹا ہے، لیکن لڑتا ہے، دلائل دیتا ہے. یہ حق کو چھپانا نہیں تو اور کیا ہے. ہم بھی اپنی زندگی میں دیکھیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ آج ہماری غلطی ہے، لیکن ہم غلطی نہیں مانتے بلکہ الٹا دلائل دیتے ہیں اور دوسروں کو مطمئن کرتے ہیں. اکثر لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے سامنے اگر کوئی جھوٹی بات بھی کر دو ہم اس کو سچا ثابت کر دیں گے. یہ باتیں ہمارے معاشرے کی ہیں کہ حق کو چھپانا
یہ اللہ رب العزت کے نیک لوگوں کا کام نہیں ہے، بلکہ یہودیوں کی صفت ہے۔ اسی طرح عقل سے کام نہ لینا، اللہ رب العزت نے انسان کو عقل دی ہے۔ قرآن کریم نے کئی مقامات پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تم غور و فکر نہیں کرتے کہ تمہاری عقلوں پر تالے لگے ہیں۔ انسان قیامت کے بارے میں، آسمان کے بارے میں، زمین کے بارے میں سوچے کہ آخر اس کو پیدا کرنے والا کون ہے۔ اللہ رب العزت عقل کی نفی نہیں کرتے۔ انسان سوچے، سائنسدانوں کا مطالعہ کریں وہ کیا لکھتے ہیں۔ کوئی سائنسدان کہے گا کائنات اس طرح پیدا ہوئی، کوئی کہے گا کائنات کی تخلیق ایسے ہوئی ہے، کوئی کہے گا ایسے ہوئی ہے۔ ہر سائنسدان اپنا نظریہ پیش کرتا ہے، لیکن انسان عقل سے سوچے کہ وہ وہی جو تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام مختلف زمانوں میں لے کر آئے ہیں۔ آدم علیہ السلام کب آئے؟ موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تمام انبیاء کا زمانہ مختلف ہے، لیکن سارے ایک ہی بات کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے زمین و آسمان کی تخلیق کیسے کی ہے۔ پھر انسان عقل سے سوچے کہ جہاں پر تمام مختلف زمانوں کے انبیاء آ کر ایک بات کہتے ہیں اور ایک زمانے کے سائنسدان ایک بات پر اکٹھے نہیں ہو سکتے، وہاں پر انسان سائنسدان کی بات مانے یا وحی کی بات مانے۔ عقل سے انسان کام لے، پھر انسان وحی کا انکار نہیں کرے گا۔ وحی کو عقل کے مطابق بھی سمجھنے کی کوشش کریں اور دین کے مطابق بھی سمجھنے کی کوشش کریں۔ آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کی اولاد۔ یہ اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، اس لیے ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جا رہا ہے۔ یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کی اولاد، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ میری نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی، اور یہ کہ میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت بخشی۔ ایک دور وہ بھی تھا کہ جب بنی اسرائیل کے ہاں علم کا بہت بول بالا تھا، ہر طرف ان کے علم کے چرچے تھے، لیکن انہوں نے بجائے علم پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے فخر کرنے لگ گئے کہ ہم تو جنتی ہو گئے، ہمیں جہنم میں کوئی نہیں لے کر جا سکتا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا تم نے میرا شکر ادا کرنے کے بجائے فخر کیا، اللہ رب العزت نے ان سے یہ نعمت کو چھین لیا، اور آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو نازل کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا اور فرما دیا کنتم خیر امہ، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، آپ بہترین امت ہو۔ اب جو بنی اسرائیل کی فضیلت تھی وہ فضیلت ختم ہو کر رہ گئی، ان کے فخر کرنے کی بنا پر انہوں نے شکر نہیں ادا کیا، ان کو اللہ رب العزت نے اس فضیلت سے ختم کر دیا۔ آج میں اور آپ بہترین امت اسی لیے ہیں کہ ہم نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ اگر میں اور آپ برائی سے نہ روکیں، نیکی کا حکم نہ دیں، پھر ہمارے لیے کوئی فضیلت نہیں ہے۔ ہم سوچ لیں کہ ہم نے اپنی فضیلت کو برقرار رکھنا ہے یا اس کو ختم کرنا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس فضیلت کو برقرار رکھنے کی کوشش دے اور توفیق بخشے کہ ہم نیکی کا حکم دینے والے بنیں اور برائی سے روکنے والے بنیں۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اور اس دن سے بچو جب نہ کوئی جان کسی جان کے کچھ کام آئے گی، ولا يقبل منها شفاعہ، اور نہ اس دن کوئی سفارش قبول کی جائے گی، ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون، اور نہ کوئی ان سے فدیہ لیا جائے گا اور نہ ان سے مدد کی جائے گی اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے دنیا میں رہتے ہوئے نجات دلانے کے 4 طریقے بیان فرما دیے۔ دنیا میں انسان کسی جیل میں چلا جائے، قیدی بن جائے، تو 4 طریقوں سے اس کی نجات ہو سکتی ہے۔ کوئی شخص اس کی ذمہ داری اپنے ذمہ لے لے کہ فلاں شخص کی ذمہ داری میرے پر ہے، اس کی جان خلاصی ہو سکتی ہے، اس کو آزادی مل سکتی ہے۔ کوئی اس کی سفارش کر دے، کوئی حکمران، کوئی عہدے دار عدالت میں جا کے سفارش کر دے، تھانے میں جا کے سفارش کر دے، اس کی سفارش کو قبول کر کے اس کو نجات مل جاتی ہے۔ کوئی اس کا فدیہ دے دے کہ پیسے لے لو، اس کو چھوڑ دو، اس کو پھر بھی وہاں سے آزادی مل جاتی ہے۔ یہاں پھر کوئی زبردستی حملہ کر دے، کوئی وڈیرا، کوئی ایم این اے ایم پی اے اٹھتا ہے، دوسروں کے اوپر حملہ کرتا ہے، زبردستی اپنا بندہ چھڑا لیتا ہے۔ یہ 4 طریقوں سے دنیا میں نجات ملتی ہے۔ اللہ رب العزت نے قیامت کے دن 4 طریقوں کی نفی کر دی کہ وہاں پر اللہ رب العزت کے ہاں ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی شخص کہے کہ اس کا بوجھ میرے ذمہ ہے، اس کو معاف کر دیا جائے۔ فرمایا ایسا نہیں ہوگا۔ وہاں کسی کو سفارش کی اجازت نہیں ہوگی، وہاں پر فدیہ
قبول نہیں کیا جائے گا۔ دوسری آیات میں فرمایا پوری آسمان پوری زمین بھر کے بھی فدیہ لے آؤ، اللہ رب العزت فدیہ قبول نہیں کریں گے، اور نہ وہاں پر اللہ رب العزت کے ہاں کوئی زور زبردستی کے ساتھ کسی کو آزاد کروا سکے گا۔ اور دوسری روایت میں فرمایا کہ جو سفارش ہے صرف وہی کر سکے گا جس کو اللہ رب العزت اجازت دیں گے، اور جس کے بارے میں اجازت دیں گے اس کے بارے میں کر سکے گا۔ اور فرمایا جتنی مقدار میں اللہ رب العزت اجازت دیں گے اتنی ہی مقدار میں کر سکے گا۔ جس نے سفارش کرنی ہے اس کو بھی اللہ رب العزت اجازت دیں گے، جس کے بارے میں کرنی ہے اس کے بارے میں بھی اللہ رب العزت حکم جاری کریں گے کہ فلاں بندے کے بارے میں اتنی مقدار میں سفارش کرو، تمہاری سفارش قبول کی جائے گی۔ لیکن ہر بندہ اللہ رب العزت کے ہاں سفارش نہیں کر سکے گا۔ سفارش وہی کرے گا جس کو اللہ رب العزت جس کا انتخاب کریں گے اور جس کو اللہ رب العزت حکم جاری فرمائیں گے۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور جب ہم نے تمہیں فرعون کی قوم سے نجات دی، يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، اور جو تمہیں برا عذاب دیتے تھے، يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، تمہارے بیٹوں کو بری طرح ذبح کرتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ فرعون نے اپنے درباریوں سے مشورہ کیا کہ بنی اسرائیل کے ہاں یہ بات مشہور ہے کہ اللہ رب العزت نے ان سے ایک وعدہ کیا ہے کہ ان کے ہاں بادشاہ پیدا کرے گا، ان کے ہاں نبی پیدا کرے گا۔ تو وہ مشورہ کرتے ہیں کہ اگر نبی پیدا ہو گئے یا بادشاہ پیدا ہو گیا تو ہماری خلافت، ہماری بادشاہت ختم ہو جائے گی، کیا کیا جائے؟ انہوں نے سوچا کہ مردوں کو قتل کر دیا جائے، جو بھی بچہ پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے، جو بیٹی پیدا ہو، لڑکی پیدا ہو، اس کو باقی رکھا جائے۔ چنانچہ انہوں نے ایسے ہی کیا۔ کچھ سال گزرے، دیکھا کہ مردوں کی قلت ہو گئی ہے، سوچتے ہیں کہ ہماری خدمت کون کرے گا اگر مرد ختم ہو گئے۔ پھر انہوں نے سوچا کہ 1 سال مردوں کو زندہ رکھا جائے، اگلے سال جو بچے پیدا ہوں ان بچوں کو ذبح کر دیا جائے۔ یہ ایک واقعہ اس کی تفسیر میں ملتا ہے، اور دوسرا واقعہ یہ بھی ملتا ہے کہ جسے بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ خواب کے اندر فرعون کو دکھایا گیا کہ آپ کی سلطنت پر ایک نبی آنے والا ہے جو قبضہ کرے گا، تو پھر اس نے اپنے خواب کی تعبیر کرتے ہوئے لڑکوں کو زندہ کرنے کا حکم دیا اور لڑکوں کو ذبح کرنے کا حکم دیا اور لڑکیوں کے بارے میں حکم جاری کیا کہ ان کو زندہ رکھا جائے۔ دونوں تفاسیر ملتی ہیں، لیکن پہلا واقعہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، اسی لیے اسی تفسیر کو دیکھا جائے کہ انہوں نے مشورہ کیا کہ ایک بادشاہ آنے والا ہے جو اللہ رب العزت نے وعدہ کیا ہے، تو اس بادشاہ کو اپنی خلافت سے بچانے کے لیے انہوں نے لڑکوں کو ذبح کرنے کا حکم دیا، اور پھر اللہ رب العزت نے اس واقعے کی طرف نشاندہی کی۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور جب ہم نے تمہاری وجہ سے سمندر کو پھاڑ دیا، فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، پھر ہم نے تمہیں نجات دی اور آل فرعون کو، قوم کو یا ان کی فرعون کی قوم کو غرق کر دیا۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے۔ یہاں پر یہ واقعہ 10 محرم کا واقعہ ہے۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو میں 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا۔ 10 محرم کو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی تھی کہ آپ اپنی قوم کو لے کر اللہ کے حکم سے سمندر کے اندر چلتے ہیں۔ سمندر کے اندر راستہ بن گیا، آپ نے اپنی قوم کو، جب پوری قوم نے راستہ عبور کر لیا، فرعون نے دیکھا راستہ بنا ہے، ہم بھی چلتے ہیں، پیچھے اپنی قوم کو لے کر آیا، سمندر کے درمیان میں آیا، اللہ رب العزت نے حکم جاری کیا پانی آپس میں مل گیا، فرعون ہلاک ہونے لگا، غرق ہونے لگا۔ یہاں پر میرے اور آپ کے لیے ایک بہت بڑی نصیحت ہے۔ فرعون جب غرق ہونے لگا اس وقت اس نے اللہ رب العزت کی ذات پر ایمان لانے کا دعویٰ کیا۔ 3 طریقوں سے اس نے ایمان لانے کا دعویٰ کیا۔ قرآن کریم نے مختلف الفاظ مختلف جگہ پر بیان فرمائے۔ کہنے لگا آمنتو، اللہ میں تیری ذات پر ایمان لے آیا۔ پھر کہنے لگا اللہ میں اس ذات پر ایمان لاتا ہوں جس پر بنی اسرائیل ایمان لے کر آئی تھی۔ پھر کہنے لگا اللہ میں مسلمان ہو گیا، میں آپ کا فرما بردار بن گیا، مجھے معاف کر دے۔ جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، کہا آقا
آپ کو معلوم ہے جب فرعون کو غرق کیا جا رہا تھا، پانی کے اندر تھا، میں کہاں تھا؟ کہا مجھے نہیں معلوم۔ کہا میں سمندر کا کیچڑ اور سمندر کی مٹی فرعون کے منہ میں ڈال رہا تھا، کہیں اس کے منہ سے ایسی بات نہ نکل آئے جو اللہ رب العزت کو پسند آ جائے اور اللہ فرعون کو معاف کر دے۔ اللہ اکبر۔ جو اپنے آپ کو سب سے بڑا رب ہونے کا دعویٰ کرنے والا ہے، اس کے بارے میں جبرائیل علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی رحمت اس قدر وسیع ہے کہ اللہ رب العزت کے اس کے منہ سے کوئی ایک بات نکل آئے اور اللہ اس کو معاف کر دے۔ ایسے ہونے سے لیے بچانے کے لیے انہوں نے وہ اس کے منہ میں کیچڑ ڈالا۔ آج میں اور آپ اس فرعون جتنے گناہ نہیں کرتے، ہم اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے مقابلے میں نہیں کھڑا کرتے، تو میں اور آپ پھر بھی اللہ رب العزت کی رحمت سے نا امید ہو جائیں۔ پھر بھی میں گناہ کرنے کے بعد یہ نہ سوچوں کہ اللہ رب العزت مجھے معاف کرنے والا ہے۔ کبھی تنہائی میں بیٹھ کر اللہ رب العزت کے ہاں معافی تو مانگ کر دیکھیے، اللہ رب العزت سے سچے دل سے توبہ کر کے دیکھیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو معاف کرے۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کی میعاد مقرر کی، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، پھر اس کے بعد تم نے بچھڑا بنا لیا، یعنی بچھڑے کی عبادت شروع کر دی، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظالم تھے، ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، پھر ہم نے اس کے بعد تمہیں معاف کر دیا، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اللہ رب العزت نے فرعون کو غرق کرنے کے بعد فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات دینے کے لیے بلایا اور 40 دن کا وعدہ کیا۔ فرعون جس چیز کا انکار کرتا تھا وہ تورات نہیں تھی، اس وقت تک تورات تو نازل ہی نہیں کی گئی تھی۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کی حدیث کا انکار کیا کرتا تھا۔ آج میں اور آپ انکار حدیث کا فتنہ دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا انکار کیا جاتا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک کے بعد میں لکھے گئے تھے۔ فرعون جس چیز کا انکار کرتا تھا، جس گناہ کی بنا پر اس کو سمندر میں غرق کیا گیا، وہ حدیث کا انکار تھا۔ اور آج میں اور آپ حدیث کا انکار کریں کہ ہمیں اللہ رب العزت کے عذاب سے ڈر نہیں لگتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بارہا فرما دیں نماز کا طریقہ یہ ہے، دین کا کام اس انداز سے کرنا ہے، تمہارا رہنا سہنا ایسا ہونا چاہیے، ہم وہ باتیں سن بھی لیں اس پر عمل بھی نہ کریں، حدیث کا گویا انکار کر دیں، تو کہ ہم اللہ رب العزت سے نہیں ڈرنے والے؟ اللہ رب العزت نے یہاں پر فرمایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے تورات دینے کے لیے بلایا تو انہوں نے پیچھے بچھڑے کی معبود عبادت کرنا شروع کر دی۔ واپس آئے، موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ڈانٹا، ان کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، انہوں نے معافی مانگنا چاہی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ثم عفونا عنکم من بعد ذلک، اس کے بعد میں نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا، شرک کو بھی معاف کر دیا، شاید کہ تم شکر کرنے والے بن جاؤ۔ لیکن اس کے بعد بھی وہ بچھڑے کی پوجا کرنے سے باز نہیں آئے۔ اللہ رب العزت نے آگے فرمایا وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، وَالْفُرْقَانَ، اور حق و باطل میں فرق کرنے والی چیز دی، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا یا قومی، اے میری قوم، انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل، بے شک تم نے اپنے بچڑا بنانے کی وجہ سے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، یعنی بچڑے کو معبود بنایا، اس کے ذریعے تم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔ فتوبوا الی بارئکم، پس تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف توبہ کرو۔ فاقتلوا انفسکم، پس اپنے آپ کو قتل کرو۔ ذالکم خیر لکم عند بارئکم، یہ تمہارے لیے تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک بہتر ہے۔ فتاب علیکم، تو اس نے تمہاری توبہ قبول کر لی۔ انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ وہی بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیچھے موسیٰ علیہ السلام جب پہاڑ پر جاتے ہیں تو رات لینے کے لیے 40 دن تک گئے، پیچھے انہوں نے بچھڑے کی پوجا کی، اس کی عبادت کی، آپ نے آ کر ڈرایا، سمجھایا، قوم باز آ جاتی ہے، لیکن اس کے بعد بھی وہ پھر اس کی پوجا سے باز نہیں آئے۔ جب پھر بھی باز نہیں آئے، پھر اللہ رب العزت نے یہ حکم جاری کیا کہ جن لوگوں نے اب بھی پوجا کی ہے، باز نہیں آئے، وہ اپنی جانوں کو قتل کریں۔
وہ ایک دوسرے کو قتل کریں۔ کہا جاتا ہے 2-3 گروہ بن گئے، ایک گروہ وہ تھا جنہوں نے پوجا نہیں کی تھی، وہ ان لوگوں کو قتل کرنے لگے جنہوں نے پوجا کی تھی، اور ایک اندھیرا چھا جاتا ہے، 70,000 لوگ اس میں قتل کیے جاتے ہیں۔ 70,000 کے بعد اللہ رب العزت نے پھر ان کے لیے معافی کا اعلان کیا کہ شاید اب بھی باقی لوگ باز آ جائیں، تو اللہ رب العزت نے باقیوں کو معاف کر دیا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت آگے فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ، لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، ہم ہرگز تیرا یقین نہ کریں گے یہاں تک کہ ہم اللہ کو کھلم کھلا دیکھ لیں۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، پھر تمہیں کڑک نے پکڑ لیا، یعنی بجلی نے پکڑ لیا اور تم دیکھ رہے تھے۔ ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، پھر ہم نے تمہیں تمہارے مرنے کے بعد زندہ کیا تاکہ تم شکر کرو۔ موسیٰ علیہ السلام تو رات کو لے کر اپنی قوم کے پاس آتے ہیں، قوم نے پھر انکار کر دیا، کہا موسیٰ ہم تیری بات کا یقین نہیں رکھتے، ہمیں کیا پتہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے یا نہیں۔ کہا ہمیں ساتھ لے کر جاؤ، پہاڑ پر لے کر جاؤ جہاں آپ کو تورات دی گئی تھی۔ چنانچہ 70 افراد کا انتخاب کیا گیا، 70 افراد کو اللہ رب العزت کے حکم سے وہ پہاڑ پر لے کر جاتے ہیں جہاں پر تورات دی گئی تھی۔ وہاں لانے کے بعد پھر انہوں نے انکار کرنا شروع کر دیا، کہا اب اللہ کو ہم ظاہری طور پر دیکھیں گے، جب تک اللہ کو نہ دیکھا ہم تمہاری بات پر ایمان نہیں لانے والے۔ پھر اللہ رب العزت کو غصہ آیا، اللہ رب العزت نے بجلی کا عذاب بھیجا، زلزلہ آیا اور وہ سارے 70 لوگ پھر مارے جاتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ اللہ میں کمزور ہوں، میں قوم کو جا کر کیا جواب دوں گا۔ پھر اللہ رب العزت نے آپ کی دعا کو قبول کیا، فرمایا ثم بعثناکم من بعد موتکم، تمہیں مارنے کے بعد اللہ نے پھر زندہ کر دیا، ان 70 لوگوں کو اللہ نے پھر زندہ کیا تاکہ شاید ابھی ہدایت پا جائیں۔ وَظَلَلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے تم پر من اور سلوہ کو نازل کیا یا اتارا۔ کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ، کہ تم کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں سے جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں۔ وَمَا ظَلَمُونَا، اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اور لیکن وہ اپنے ہی آپ پر ظلم کرنے والے تھے۔ وَإِذْ قُلْنَا، اور جب ہم نے کہا ادخلوا هذه القرية، اس بستی میں داخل ہو جاؤ، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، پس اس بستی سے کھلم کھلا کھاؤ جہاں سے چاہو۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ۔ وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ، اور کہو کہ بخش دے تو ہم تمہیں تمہاری خطائیں بخش دیں گے۔ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور ہم نیکی کرنے والوں کو جلدی زیادہ دیں گے۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، تو پھر ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا تھا بدل دیا، قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، اس بات سے بدل دیا جو ان کو نہیں کہی گئی تھی۔ فَأَنزَلْنَا، تو ہم نے نازل کیا، عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا تھا، رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، آسمان سے ایک عذاب، بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، جو وہ نافرمانی کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے جب موسیٰ علیہ السلام کو ان کی معافی کے بعد 70 لوگوں کے ایک شہر میں آباد کیا، تو وہاں پر ان کے اوپر کوئی بادل بھی نہ تھے، نہ کچھ کھانے کو تھا، سخت دھوپ بھی تھی اور بھوک اور پیاس کی شدت بھی تھی۔ اللہ رب العزت سے موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ رب العزت نے ان کے اوپر بادل کا سایہ کر دیا اور کھانے کے لیے ان کو من اور سلوہ دے دیا۔ من کی وضاحت میں آتا ہے کہ وہ میٹھی چیز تھی، گوند نما چیز تھی، اور سلوہ بٹیر کی طرح کا پرندہ تھا۔ پھر اللہ رب العزت نے ان کو حکم جاری کیا کہ بستی میں داخل ہونا ہے، تم سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو اور اللہ رب العزت سے معافی مانگو، ہم تمہارے گناہوں کو پھر معاف کر دیں گے۔ لیکن بنی اسرائیل نے پھر اللہ رب العزت کے حکم کی نافرمانی کی۔ اللہ نے حکم دیا کہ سجدے کی حالت میں داخل ہونا ہے، وہ اپنی سرین کو زمین پر گھسٹتے ہوئے، اپنی بیک سائڈ کو زمین پر گھسٹتے ہوئے اس بستی میں داخل ہوتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت کے حکم کو بدلا، اللہ نے کہا تھا معافی مانگتے ہوئے، استغفار کرتے ہوئے داخل ہونا ہے، وہ دنیا کا طلب کرتے ہوئے داخل ہوئے۔ پھر اللہ رب العزت
ان کے ساتھ فرمایا کہ اللہ نے آسمان سے ایک بیماری کو نازل کیا، ایک عذاب کو نازل کیا، پھر وہ لوگ جنہوں نے ایسا عمل کیا تھا، آسمان سے طاعون کی بیماری آتی ہے، اور طاعون کی بیماری سب سے پہلے کہا جاتا ہے ان لوگوں کے اوپر نازل ہوتی ہے جنہوں نے اللہ رب العزت کی اتنی مخالفت کی کہ پہلے بچھڑے کی پوجا کی، اللہ نے معاف کر دیا، پھر بچھڑے کی پوجا کی، اللہ نے 70,000 لوگوں کو قتل کروایا، اس کے بعد باقیوں کو معاف کر دیا۔ پھر انہوں نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا کہ ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، پہاڑ پر جاتے ہیں، پھر اللہ نے ان کی نافرمانی کو دیکھتے ہوئے ان کو مار دیا۔ پھر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی، اللہ نے پھر ان کو زندہ کر دیا، پھر ان کو معاف کر دیا۔ پھر آگے بادلوں کا سوال کیا، کھانے کا سوال کیا، اللہ نے وہ بھی خواہشات کو پورا کر دیا۔ پھر اللہ نے آخر میں کہا اب بستی میں داخل ہو جاؤ اور معافی مانگتے ہوئے داخل ہونا ہے۔ انہوں نے پھر اللہ کی بات کو نہیں مانا، پھر اللہ رب العزت نے طاعون کی بیماری ان کے اوپر اتاری، اور وہ سارے سکے سارے اس بیماری سے مارے جاتے ہیں۔ یہاں پر ہمارا رکوع نمبر 6 بھی ختم ہوتا ہے۔ اس میں کرنے کے کام 5 ہیں۔ نمبر 1، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنا، جیسے بار بار اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو کہا کہ میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تمہارے اوپر نازل کی ہیں۔ ہمارے لیے بھی نصیحت ہے کہ اللہ کی اپنے اوپر جو نعمتیں ہیں ان کو یاد کریں۔ نمبر 2، آخرت کے دن سے ڈرنا۔ نمبر 3، شکر گزار بننا۔ نمبر 4، رہنمائی حاصل کرنا، یعنی دین کے معاملے میں علماء کی سے رہنمائی کو حاصل کرنا۔ نمبر 5، توبہ کرنا، یعنی گناہ ہو جائے تو اللہ رب العزت سے فوراً توبہ کرنا۔ رکنے کے کام 3 ہیں۔ نمبر 1، ظلم کرنا، یعنی ظلم و زیادتی کرنا، اللہ رب العزت نے اس سے منع فرمایا۔ نمبر 2، نافرمانی کرنا۔ نمبر 3، بات بدل ڈالنا، یعنی جس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے اس کی بجائے کوئی اور حکم اللہ رب العزت کا نازل کرنا۔ نمبر 2، نافرمانی کرنا۔ نمبر 1 ہے ظلم کرنا۔ نمبر 2، نافرمانی کرنا۔ نمبر 3، بات بدل ڈالنا۔ رکوع نمبر 6 میں کرنے والے 5 کام ہیں۔ نمبر 1، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنا۔ نمبر 2، آخرت سے ڈرنا۔ نمبر 3، شکر گزار بننا۔ نمبر 4، رہنمائی حاصل کرنا۔ نمبر 5، توبہ کرنا۔ رکنے کے کام، نمبر 1، ظلم کرنا۔ نمبر 2، نافرمانی کرنا۔ نمبر 3، بات بدل ڈالنا۔ بات بدل ڈالنے میں ہم اپنا رویہ بھی دیکھیں کہ دین اسلام ہمیں کسی کے کام کے بارے میں کوئی اور حکم جاری کرتا ہے، اس کی مثال ہم نے کل بھی دیکھی تھی، اور ہم اس بات کو بدل ڈالتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں داڑھی کو معاف کرنا ہے، ہم داڑھی کو کٹوا دیتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شلوار اوپر رکھنی ہے، ہم شلوار نیچے کر لیتے ہیں۔ فرمایا نماز ایسے پڑھنی ہے، ہم نماز کا طریقہ بدل دیتے ہیں۔ فرمایا سود سے باز آ جاؤ، ہم سود سے باز نہیں آتے۔ یہ سارے احکامات اللہ رب العزت کی بات کو گویا بدل دینے کے مقابلے میں آتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت جتنا ہم نے پڑھا، جو کچھ ہم نے سیکھنے کی کوشش کی، اللہ رب العزت ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔